السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 9 مارچ 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریاکاری سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیا کریں۔ سعودی وزارت عمل یعنی نئی وزارت جو اب بنی ہے، وزارت افرادی قوت کے اعلامیے کے مطابق سال 2020 کے دوران 5 ریجنوں میں مختلف پیشوں پر سعودیزیشن کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا۔ سعودیزیشن ریاض، مکہ، الشرقیہ، الجوف اور تبوک ریجن میں نافذ ہوگا۔ یہ تمام ریجن ایسے ہیں جہاں فی الحال غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ نئے اعلامیے کے مطابق پرائیویٹ اداروں میں سعودیوں کی ضرورت کے پیش نظر سعودیزیشن کی جائے گی، یعنی جن اداروں میں سعودیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ لازماً ان پرائیویٹ اداروں میں ان کو تعینات کرایا جائے گا۔ ہر علاقے اور وہاں روزگار کی متلاشی سعودیوں کی تعداد کو دیکھ کر سعودیزیشن کی اسکیم نافذ کی جائے گی۔ اس سلسلے میں 2 طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو لازمی رکھا جائے گا، دوسرا یہ کہ سعودیوں کے لیے مزید آسانیاں بھی پیدا کی جائیں گی۔ یاد رہے وزارت افرادی قوت یعنی مکتبہ عمل نے گزشتہ دنوں 8 ریجنز میں سعودیزیشن کی مہم چلائی تھی۔ مہم کی آخری منزل حائل ریجن تھا، لہٰذا اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2020 کے دوران ہی 5 ریجنز میں سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے گا، اور بہت ساری چھاپہ مار کارروائیوں کے نتیجے میں اس تمام پروفیشنز پر باقاعدہ سعودیزیشن کو لازماً نافذ کرانے کے لیے چیکنگ بھی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں ملازمت کرنے والے افراد اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر ان کا واسطہ کسی ایسے کفیل سے پڑ جائے جس کی نیت خراب ہو تو یہاں کام کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہے۔ ابھی جو خبر میں آپ تمام حضرات سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ اپنے انہی معاملات سے متعلق ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پھنسے انڈیا گجرات سے تعلق رکھنے والے 20 ملازمین پچھلے 2 سال سے تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونے کے بعد بالآخر اپنے ملک پہنچ گئے ہیں۔ انڈیا پہنچنے والے ان تمام افراد کا کہنا ہے کہ وہ سب ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے تھے۔ یہاں کام کرنے والوں میں 61 انڈین، سری لنکن، بنگلہ دیشی اور پاکستانی شہری شامل تھے۔ یہ تمام لوگ SSCL یعنی سعودی اسپیشلسٹ کنسٹرکشن لمیٹڈ میں ملازمت تھے، جو کہ UAE میں A&P کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ کمپنی ملازمین سے مسلسل جبراً کام لیتی رہی، لیکن تنخواہ میں مسلسل ہیرا پھیری کرتی رہی۔ اقامے نہ بنوانے کی وجہ سے یہ تمام ملازمین مملکت میں غیر قانونی رہائش پذیر تھے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلسل 3 سال تک ان کا اقامہ بھی رینیو نہیں کرایا گیا تھا۔ اس وجہ سے انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جیل بھی جانا پڑا۔ اس دوران ان کا رابطہ انڈین ایمبیسی سے ہوا۔ ان لوگوں کی رودات سننے کے بعد انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کی مدد کی۔ اس کمپنی پر کیس کیا گیا، ان تمام لوگوں کے اقامے بنوائے گئے، اور ان کی رضامندی سے وہ افراد جو کہ انڈیا جانا چاہتے تھے وہ انڈیا چلے گئے، اور جو وہیں پر رہ کر مزید کیس کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیس کیا۔ جبکہ 21 افراد ابھی بھی ریاض میں موجود ہیں جو اس امید پر وہاں پر بیٹھے ہیں کہ لیبر کورٹ کمپنی کے خلاف کارروائی کرے گی، اور کیس جیتنے جانے کے بعد انہیں ان کی محنت کی کمائی کی تنخواہ اور اینڈ آف سروس کے بینیفٹ ملیں گے، تب ہی وہ اپنے ملک واپس جائیں گے۔ انڈین ایمبیسی اور وزارت عمل نے اس تمام کارروائی میں بہت مدد کی ہے۔ تمام صورتحال کے بعد ان کا کیس اب وزارت عمل کے تعاون سے اور انڈین ایمبیسی کے ذریعے لیبر کورٹ میں ہے، اور بہت امید ہے کہ انہیں بہت جلد انصاف ملے گا، اور اس بارے میں تمام اخراجات انڈین ایمبیسی نے ادا کیے ہیں۔ وزارت عمل نے کہا ہے کہ وہ تمام افراد جن کے کفیل انہیں سیلریز نہیں دیتے وہ ٹائملی ہمیں بتائیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔
ایک مشہور سعودی خاتون وکیل جن کا نام ہے نسرین الغامدی نے کہا ہے کہ مملکت میں بڑھتے ہوئے طلاق کے واقعات کا بنیادی سبب ازدواجی معاملات میں میاں بیوی کے گھر والوں کی بلا وجہ مداخلت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر طلاق عمر، تعلیم اور ثقافتی فرق کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مسائل شادی شدہ جوڑوں کو اس وقت پیش آتے ہیں جب معمولی اختلافات پر ان کے گھر والے مداخلت کرتے ہیں۔ اس طرح معمولی اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ دونوں خاندان اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ دونوں طرف سے ہونے والی رساکشی میں آخر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نسرین الغامدی کا مزید کہنا تھا کہ ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے گھر والے سمجھداری سے کام لیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ کچھ اسی طرح کے حالات اکثر ایشیائی ممالک میں بھی پیش آتے ہیں، جہاں پر بھی طلاق کا ریشو اب کافی بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صنعت و تجارت نے اپنے مقرر کردہ معیار اور سلامتی کے قوانین کی پابندی نہ کرنے والے کارخانوں اور ورکشاپس کو 2020 کے آخر تک کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مہلت دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر معیاری اور گھٹیا مصنوعات کی ذمہ دار کارخانوں اور ورکشاپس اپنے معیار کو 2020 کے آخر تک بہترین کریں۔ مملکت نے بہت سے کارخانوں اور ورکشاپس کو ملازمین پر لگنے والے ٹیکس سے استثناء دیا تھا تاکہ وہ کارخانوں میں بننے والی مصنوعات کے معیار کو بہتر کر سکیں۔ ٹیکس بھی انہیں معاف کیا گیا اور انہوں نے اپنا معیار بھی بہتر نہیں کیا۔ اس کے بعد اب ان کارخانوں کی جو سلامتی کے قوانین کے معیار کے مطابق یہ نہیں ہوں گے، ان پر بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور انہیں چلانے والوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر کارخانے اور ورکشاپس کو بند بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام ایسے کارخانے جو اپنے ٹیکس کی رقم بھی کھا رہے ہیں اور اپنے معیار کو بہتر بھی نہیں کر رہے ہیں، اب ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور ٹیکنیکل اداروں میں آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان جاری کر دیا ہے۔ سعودی خبررساں اداروں کے مطابق وزارت تعلیم نے جیسے ہی اسکولز بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں تو طلبہ کی بہترین تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جو وبا پھیلی ہے وہ تو ایک قدرتی المیہ ہے، مگر وزارت تعلیم نے تعلیم کے معیار کو مزید مستحکم رکھتے ہوئے آن لائن سسٹم جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وزارت تعلیم نے مزید ہدایت جاری کی ہیں کہ اسٹڈی کی جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ معطل کرنے کے دوران فاصلاتی تعلیم اور فرضی اسکولوں میں یعنی وی اسکولز کو مؤثر کیا جائے گا تاکہ تعلیم طلبہ کی کسی بھی صورت میں متاثر نہ ہونے پائے۔ دوستو، دنیا بھر میں پھیلا یہ موذی مرض جو کہ چائنا سے شروع ہوا تھا، آہستہ آہستہ سعودیہ کا رخ بھی اس نے کر لیا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر اور سیکیورٹی میجرز کے باوجود سعودی عرب میں 4 نئے مزید شہریوں میں اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے مریضوں میں 3 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ اس طرح اب تک کی اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں 11 لوگ اس مرض سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ان تمام مریضوں کا عالمی ادارہ صحت کے ضابطوں کے مطابق علاج جاری ہے اور یہ تمام مریض قطیف کمشنری کے رہائشی ہیں، لہٰذا اس علاقے کو جیسے ابھی آپ کو اطلاعات آئی تھیں کہ باقاعدہ سیز کر دیا ہے، یعنی ایگزٹ اور انٹری والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ سعودی مجلس شورا کے اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری اداروں میں اور وزارتوں میں بدعنوانی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ ارکان شورا کا کہنا ہے کہ وزراء، اعلیٰ ڈگری کے عہدیدار، سرکاری اداروں اور محکموں کے سربراہ پر یہ لازم کیا جائے کہ وہ اپنے عہدے کو سنبھالنے سے قبل اپنی مالی پوزیشن کے گوشوارے لازمی جمع کریں۔ اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کسی وزیر یا اعلیٰ عہدیدار کی مالیاتی حیثیت میں کوئی بڑی تبدیلی سامنے آئے گی تو جھوٹ اور سچ کا فیصلہ بآسانی ہو جائے گا۔ اس طرح مالیاتی بدعنوانی بآسانی ختم ہو سکے گی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ مکہ میونسپلٹی یعنی بلدیہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑی دھونا منع ہے۔ ایسا کرنا قانونی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑی دھونے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑی دھونے کی روایت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ چھاپہ مار ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں، جنہوں نے چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس چھاپہ مار مہم میں اہلکاروں نے گاڑیوں کی دھلائی کے لیے استعمال ہونے والے
115 گیلن بھی ضبط کر لیے ہیں۔ تیار کیے گئے لوشن کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سڑکوں پر گاڑیاں دھونا شاہراہوں کے ماحول کو آلودہ کرنے کے مترادف ہے، اور اگر ماحول کو خراب کرنے والے گاڑیاں جو زیادہ دھواں پیدا کرتی ہیں ان پر 500 سے 900 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو اکثر سائے خاص وغیرہ گاڑیاں دھوتے ہوئے اکثر گھروں کے باہر نظر آتے ہیں وہ